اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج جو ہے رحمت للعالمین جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رحمت للعالمین ہے، ہر زمانے کے لیے، آخری زمانے تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور یہی تمت کلمات رب کا صدقم و عدلہ کا ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں یا یہ الہام و کشف کے دعوے کرتے ہیں یا مہدویت کے دعوے کرتے ہیں یا آنے والے کا جو تصور پیدا کرتے ہیں، صرف یہ رحمت للعالمین جو ہے آخری انسانیت، آخری انسان تک کے لیے یہی جو ہے تو رحمت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط تنسیخ ہے ان سارے دعووں پر، جھوٹے دعووں پر جی۔ تو اس لیے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری مین کائنڈ کے لیے کیا ثبوت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہم اس دعوے کو ویلیڈیٹ کریں گے، بڑے بڑے جو اورینٹلسٹ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے، یہ ہم سامنے رکھیں گے تو تب ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے وہ بات جو آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا کی کسی بھی قوم کو لیں، انہوں نے سال میں کچھ ایسے دن تجویز کر رکھے ہوئے جنہیں وہ بطور جو ہے فیسٹیول مناتے ہیں، نیشنل، ٹھیک ہے۔ قومی زندگی میں ان فیسٹیول کی تقریبات جو ہے ان کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت کسی قوم کے اجتماعی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اظہار جذبات بشرطے کہ وہ آئین و ضوابط و سنجیدگی و شرافت کی حدود سے تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ انسانی ذات کی نشوؤں کے لیے نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تہوار جو ہے عام طور پر کسی اہم واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جس واقعے کی یاد میں کوئی قوم اپنا تہوار بناتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قوم کے نزدیک زندگی کے مختلف عناصر کی اہمیت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے۔ مثلا انڈیا میں دیکھیں، ابتدائی جو آریائی قوم زراعت پیشہ تھی، اس لیے انہوں نے جہاں گنگا جمنا جیسے دریاؤں، بڑ اور پیپل جیسے درختوں کو اپنے دیوتا اور زمین کو ماتا بنایا، وہاں موسموں کے تغیرات کے اوقات، یہ بسنت، ہولی وغیرہ کو قومی تہوار قرار دے لیے۔ اسی طرح اسلامی زندگی میں سب سے بلند اور عظیم مقام قرآن مجید کو حاصل ہے، اس لیے ان کے ہاں نزول قرآن سے زیادہ اہم واقعہ اور ہمارے ہاں اور کون سا ہو سکتا تھا جسے ملی تہوار کی حیثیت حاصل ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو جو ہے تو تہوار جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جشن نزول قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ضمن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، 10/58۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، اعلان کر دو کہ اللہ کی فضل و رحمت سے یہ جو ملا ہے، فبذالک یعنی قرآن جو ملا ہے، انہیں چاہیے کہ اس پر جو ہے جشن منائیں۔ ہاں، یہ ہر اس شے سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اصل میں قرآن کی جو ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہیں نا، ریئلٹیز ان کی، اور تھیوریٹیکل جو لاز ہیں، وہ سب سے پہلے جنہوں نے اس کو کنکریٹ سسٹم میں ٹرانسلیٹ کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جی۔ اس لیے نزول قرآن کی یاد منانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ذات اقدس و اعظم کی حیات طیبہ کو بھی قرآن کی شکل سامنے لایا جائے، قرآن کی روشنی میں، جس سے قرآنی حقائق کو محسوس پیکروں میں متشکل کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اس نظام کے نتائج نو انسانی کے حق میں کس قدر حیات بخش اور انسانیت ساز ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اس حقیقت کبریٰ کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم پیدائش کو جو بطور جشن مسرت ملی تہوار منایا جاتا ہے، یہ عید میلاد النبی جسے کہتے ہیں۔ یہ تقریب حضور کی یوم پیدائش سے متعین ہوتی یا یوم وفات سے، واقع ہجرت کی یاد میں ہوتی یا تکمیل دین کی مناسبت سے، اس سے اصل حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑ سکتا ہے۔ مقصود کیا ہے اس کا؟ بہرحال قرآنی حقائق کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دنیا کی نگاہوں کے سامنے لانا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے اس تقریب سعید کو مناتے اور اسی انداز
وہ اسلوب سے آپ کی سیرت مقدسہ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا اور ہوتا. اگر ہم اب بھی اس تقریب کو اس انداز سے منائیں یا دنیا کے سامنے خالص قرآن کی تعلیمات اور اس کی روشنی میں سیرت کو پیش کریں تو یہ علاوہ وجہ بصیرت دل کے پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پورے نوع انسانی اس تقریب کو منانے لگ جائے. اس لیے کہ میرے گھر کا دیا میرے صحن خانہ خود درشن کرتا ہے، اس لیے صرف میرا دیا کہلاتا ہے، لیکن سورج جو ہے ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. اس لیے پورے عالم انسانیت کا جو ہے تو مشترکہ چراغ ہوتا ہے، کسی خاص فرد، خاندان، قبیلہ، قوم یا ملک کا نہیں. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. دیکھ رہے ہیں 33ویں وہی سورہ میں 46ویں آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. دیکھ رہے ہیں ہم نے تجھے اقوام عالم کے اعمال کا نگران، زندگی کی صحیح روش پر چلنے کی خوشگوار نتائج کی خوشخبری دینے والا، بشیرم مبشرم، اور غلط راستے پر چلنے کی تبکن نتائج سے آگاہ کرنے والا، نذیرہ بھیجا، و داعیا الی اللہ باذنہ ہی، اور اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، قرآن کی طرف دعوت دینے والا، و سراج منیرا، اور دنیا کو روشن کرنے والا چراغ سورج. دیکھ رہے ہیں آپ رسول اکرم یہی سے پہلے حضرت جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ تو مختلف قوموں کی طرف آتے تھے، وہ تو بڑا ان کا ایک دائرہ جو ہے تو ایک خاص ایمبٹ میں ہوتا تھا، ایک خاص سرکل میں ہوتا تھا. اس لیے اس وقت جو ہے انسان کی نگاہ میں اتنی وسعت اور بلندی نہیں تھی کہ وہ تمام نوع انسانی کو عالمگیر برادری کے تصور کو اپنا سکتا ہے، اس تصور کو. لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے ساری عالم انسانیت کے لیے تھا، اور اللہ کے آخری نبی کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا. اس لیے قرآن نے واضح الفاظ میں اعلان کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 34/28 تمام نوع انسان کے لیے جی بشیرًا ونذیرًا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ یہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 7/58 دیکھ رہے ہیں 158 ساری عالم انسانیت کو سب کی طرف. یہ ہے ٹھیک ہے. یہ آیت خط تنسیخ ہے تمام باطلان نبوت و الہام و مہدویت پر. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ جو ہے تو کسی جو ہے تو آنے والے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارا کچھ قرآن ہماری شکل ہمارے پاس موجود ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 21/107 ہم نے تجھے اقوام عالم کے لیے سارے زمانوں کے لیے ٹھیک ہے یہ تو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اسلام کا جو قرآن کا جو رب ہے وہ ہے رب العالمین 1/1 اور قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے 38/88 اور اس کا جو رسول ہے وہ رحمت للعالمین. ٹھیک ہے 21/107 اس پہ رنگ نسل خون زبان وطن کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. بلند ہو گیا ہے یہ ساری مین کائنڈ کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کہیں تو چلو کوئی بات ہے کہ بھائی یہ تو تعصب سے کام لے رہے ہیں، لیکن دیکھیے غیر مسلم اقوام میں عالم کے لیے بھی رحمت العالمین ہیں یا نہیں، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے سمجھ لیجئے رحمت ان کے معنی کیا ہیں. جی رحمت اور رحم کو مرادف المانی سمجھا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے راما کا ترجمہ بھی رحم مرسی یا انگریز کر دیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اس لفظ سے صحیح جو مفہوم ہے اس کا سامنے نہیں آ جاتا راما کا. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے جو ہے مادر رحم جو ہے بچے کی جس میں نشو و نما ہوتی ہے اس کو سامنے لائی. سامان پرورش یا وہ پیٹرن کالب جس کے اندر کسی کی جو لیٹڈ پوٹینشیلٹیز ہے وہ صلاحیت نشو و نما ہو سکے، اس کے اندر کے ہاتھ ناک کان بازو یہ ساری ہے نا اس کے اندر. دیکھ رہے اس میں نرمی و لطافت کا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے جو اوپر میں نے پڑھی کیا مطلب ہوگا کہ اقوام عالم کی مزور صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ اسی قالب میں ہو سکتی ہے
جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، اسی سے افراد انسانیہ کو وہ سامان زیست اور وہ ارتقا مل سکتا ہے، وہ جس سے ان کی دبی ہوئی خابیدہ صلاحیت ہے ابھر کر جو ہے تو توانائی حاصل کرے۔ قرآن نے رحمت ان کے اس مفہوم کو جی ایک مثال کے ذریعے واضح کر دی۔ یہ سنیں مثال ہے، والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ 42/28، اور وہی ہے جو مایوسیوں کے بعد بارش برساتا ہے، اس طرح اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ بارش کرتی کیا ہے؟ مردہ زمین کو زندگی عطا کرتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتی کہاں برسنا ہے، کوئی بیانڈ ہے ان چیزوں سے۔ بارش اس کی دب ہوئی صلاحیتوں کی نشوما کرتی ہے، یہی رحمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سامان نشوما کو انتہائی مایوسیوں کے عالم میں بھیجتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ بہار افری امیدوں اور مسرتوں کا گہوارہ تھی، یا افسردگی کی خیز مایوسی اور نامرادیوں کا حسرت قدم؟ دیکھیے غیر مسلم مورخ کی زبان سے سنو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ ڈینیسن کی کتاب ہے جی ایموشن آن دی بیسز آف سویلائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس وائٹ ہیڈ جیسا بین الاقوامی پائے کا مفکر بھی اسے کوٹ کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے علامہ اقبال جیسا حکیم الامت بھی اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کی جو اس نے ان کے لیکچرز ہیں اس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ظہور نبی کے زمانے کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچتی، یہ سنیں ذرا ڈینیسن کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت یوں دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جس کی تعمیر 4000 سال صرف ہوئے تھے اس پر منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نو انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی، جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا، اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملکویت کے پرانے طریق و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ کرسچینٹی نے جس قواعد و ضوابط کو اسٹیبلش کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کی بجائے تشدد و افتراق اور بربادی و ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرضی کے وقت آن چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھی اور آرٹ سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھی، اب لڑکھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش جو نمی تھی اس کے تلنے سے خشک ہو چکی تھی، وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یکجا کھڑے تھے، اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کیا اب گرے یا اب۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نو انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے، اس طرح تہذیب کو مٹی سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے، اور انہی جیسے اور قوانین کا مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا، ٹھیک ہے۔ اب خود ہی سوال ریز کیا اور اس مصنف نے ڈینیسن نے، اور خود ہی جواب بھی دیتا ہے۔ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہو، اور اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ دیکھ رہے اب یہ جو نیا سویلائزیشن تھی، یہ نیا کلچر تھا، اسلام سویلائزیشن کس قسم کا انقلاب یہ لایا؟ کارلائل کی مشہور تصنیف تھی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، وہ لکھتے ہیں عربوں کے لیے انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ کارلائل بھی مسلمان ہو گئے تھے، عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائی آفرینیت سے گمنانی کے عالم میں ریبٹ چراتی پھرتی تھی، اس کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک پیغام لایا جس پر وہ ایمان لے آئی۔ وہ قوم، وہ دیکھو وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے، سپر پاور بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم و شان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر عرب ایک طرف غرنا تھا اور دوسری طرف دہلی تک چھا گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ اسی شان و شوکت اور درخشندی و تابندگی سے کرۂ ارض کے ایک عظیم حصے پر مسلط ہے۔ یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان سے زندگی ملتی ہے۔ جو کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا، اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں جو ہے بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔ وہ عرب، یہ محمد،
اور صرف 100 سال کا عرصہ. کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کی کسی گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی آ گرے اور ریت کا وہ دیکھ کے ایک آتشگیر مادے میں تبدیل ہو کر اس طرح بھاگ سے اڑ جائے کہ تیلی سے غرناطہ تک اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے. یا المدثر، یہ ترجمہ ہے. یا المدثر. نو انسان خشک نیستان کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں. تو پگی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور ساری نو انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا. تو یہ سرزمین میں ہوا جو اس جدید کلچر کا اولین گہوارہ بنی، اور اس قوم کے لیے ہوا جس نے اس کلچر کو سب سے پہلے محسوس پہ کر قرآنی نظام میں متشکل ہوا. اب سوال یہ کلچر باقی دنیا کے لیے کس طرح حیات آفرینی ثابت ہو، اس سے نو انسانی کی دبی ہوئی جو صلاحیت ہیں وہ کس طرح نشو نما پائیں. ٹھیک ہے، قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بتایا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 7/157. وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ جتنے بھی یہ ڈیلیوشنز ہیں، بوجھ ہیں جس کی انسانیت جو ہے دبی ہوئی سسکی ہوئی چلی آ رہی ہے، وہ تمام زنجیروں کو توڑ کر پھینک دے گا جس میں افراد انسانیہ جو ہے جکڑی ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کون سے بوجھ تھے جن کے نیچے انسانیت دبی ہوئی تھی؟ وہ کون سی زنجیریں تھیں جن میں ان کا بند جو ہے جکڑا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، صرف یہ دیکھ لیجیے 2 لفظوں میں کہ یہ ارباب قوت و اقتدار کا جو استبداد تھا جس نے انسانیت کو کچل کر رکھ دیا تھا، اس استبداد کی نوعیتیں مختلف تھیں، لیکن قرآن نے اسے 3 بڑی شکلوں میں واضح کر دیا. استبداد کی نوعیت کچھ بھی کیوں نہ وہ اصل کے اعتبار سے ان 3 شکوں میں ہی کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں. ان شکوں کو بنی اسرائیل کی داستان میں قرآن نے بیان کیا ہے. فرعون ملوکیت کا استبداد، نمائندہ فرعون ہے. پیشوائیت جو ہے پریسٹہوڈ کا استبداد، جس کی زنجیریں جسم کو نہیں انسان کے قلب و دماغ کو جکڑ دیتی ہیں، اس کا ترجمان حامان. اور سرمایہ پرستی کا استبداد جو شیروں کو لومڑی بنا دیتا ہے، اس کا مجسمہ قارون. دیکھو تاریخ انسانیت پر ذرا تدبر کرے، پڑھے اس کو، ہر جگہ یہی نظر آئے گا. ملوکیت، پیشوائیت اور سرمایہ داری نے اپنے گڑھ جوڑ سے انسانیت کا گلا گھونٹ کر دبا رہا ہے. یہ ہے وہ اسلام و اغلال التی. ملوکیت انسان کی طبعی آزادی کو سلب کرتی ہے، پیشوائیت اس کی فکری صلاحیتوں کو تباہ کر کے اس کا مائنڈ پیرالائز کر دیتی ہے، اور سرمایہ داری اس کی اخلاقی جرتوں کو پامال کرتی چلی کیونکہ یہ محتاج کر دیتی ہے. یہ تھے وہ استبداد کی زنجیریں اور تمام پرستی کی سلیں جنہیں اس نظام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، جسے قرآن اصولوں کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہی نظام وہ پیٹرن رحمت ہے جس کے اندر نو انسانی کی دبی ہوئی جو صلاحیتیں وہ نشو نما پاتی ہیں. ٹھیک ہے، ملوکیت کے استبداد کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منوائے. محکومی یا اطاعت قانون کی ہوگی، رول آف لا ہوگا. ما کان لبشر ان یؤتی یا اللہ کتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. دیکھیں قانون کی رول آف لا. ٹھیک ہے، رول آف لا اس کے غیر متبدل اصول و حدود جو اللہ نے قرآن میں دے دی ہیں، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ انہیں کسی قسم کا رکو رد و بدل کرے. ان اصولوں کی روشنی میں انسانوں کے معاملات وامرهم شورى بینہم، اس مشاورت میں ساری امت اپنے نمائندگان کی وساطت سے شریک ہوگی. اس میں اولو الالباب شریک ہوں گے، اس میں کردار و سیرت والے لوگ ہوں گے. ان نمائندوں کے انتخاب میں معیار کیا ہوگا؟ قلب و دماغ کی صلاحیت. اولو الالباب کہا ہے قرآن نے ان کو، نہ کہ حسب و نسب یا دولت و حشمت. ٹھیک ہے، پیشوائیت کے استبداد کا خاتمہ یہ کر دیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دربان نہیں، کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں. اطاعت اللہ کے قانون کی ہوگی جو اس نے اپنے رسول کی وساطت سے نو انسانی کو قرآن کی شکل میں دے دی، اور اطاعت ہوگی اس نظام کی وساطت سے جو اس قانون کو عمل نافذ کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے. اس قانون و نظام کی طرف دعوت علاوہ جب بصیرت دی گئی، اور کسی سے کوئی عقیدہ یا نظریہ زبردستی لا اکراہ فی الدین نہیں منوایا جائے گا. دیکھ رہے، نہ صرف مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ دم توڑ گئی اس زمانے، بلکہ خود سلسلہ نبوت
کو ایک کہہ کر ختم کر دی کہ نو انسانی کی رہنمائی کے لیے جس قدر اصولی تعلیم کی ضرورت تھی اسے مکمل شکل میں دے کر قرآن کی دفتین میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اب انسان ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے بلدے ہوئی تقاضوں کا حل اپنے علم و بصیرت کی روح سے خود تلاش کرے۔ اب یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اسے کسی انگلی پکڑ کر چلانے والے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے سامنے قرآن کے اصول اور ان کی عملی شکل، اس نظام کا نقشہ جسے محمد رسول اللہ والذین معہ نے اسٹیبلش کیا تھا۔ اس کے بعد اسے کسی آنے والے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جسے آنا تھا وہ آخری اور ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بن کر آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ جی، یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ علامہ اقبال کے لیکچرز پہ میں آتا ہوں، ان سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ اس نقطۂ خیال سے دیکھیے تو پیغمبر جو ہے اسلام قدیم و جدید کے درمیان بطور حد فاصل کھڑے دکھائی دے گی۔ دنیا قدیم و جدید کے درمیان بطور حد فاصل، اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی وحی کا سچشمہ کیا ہے تو آپ دنیا قدیم سے متعلق نظر آئیں گے، لیکن اگر حقیقت پر نظر کریں تو آپ کی وحی کی روح کیا ہے تو آپ کی ذات گرامی دنیا جدید جس کو انلائٹنڈ ماڈریشن کہتے ہیں یہ نظر آئے گی۔ آپ کی بدولت زندگی نے علم کے ان سچشموں کا سراغ پا لیا جن کی اسے اپنی نئی شاہراہوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام کا ظہور استقرائی علم کا ظہور ہے۔ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں یہ لطیف نقطہ پنہاں ہے کہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام نے جو ہے پریسٹ ہوڈ اور وراثتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم غور و فکر، تجارب و مشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع ٹھہراتا ہے۔ یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشے ہیں جو ختم نبوت کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کے خطبات سے میں نے لیا ہے۔ جہاں تک تمام پرستیوں کا تعلق تھا اس نے ان کا خاتمہ یہ کہہ کر دیا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سب کچھ انسان کی تابع تسخیر کر دیا کہ جمیعا منکم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جمیعا منہم، یہ وہ ملائکہ ہیں جو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لہٰذا انسان کا مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے جھکنا جو ہے یا ڈرنا تذلیل آدمیت اور تحقیر شرف انسانیت ہے۔ انسان کو قوانین الہیہ کے آستانے عالیہ پر جھک کر دنیا کی چوکھٹ سے بے نیاز و سرفرازانہ انداز سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس نے غلامی کا یہ کہہ کر خاتمہ کر دیا کہ اللہ نے ہر انسان کو محض انسان ہونے کی جہت سے واجب تکریم بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اس لیے کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے۔ باقی رہے مدارج، سو ان کا معیار جو ہے سیرت و کردار کی بلندی اور فرائض شناسی و حسن کی کارکردگی ہے۔ یہ میدان تمام افراد انسانیہ کے لیے یکساں طور پر کھلا ہے۔ ہستی میں کدا و دعوت عام استی جا، قسمت باد بانداز جام ہستی جا۔ اس نے انسان اور انسان نے غلط معیاروں کے مطابق تفریق و تقسیم کو کسی خاص معاشرے، خاص قوم یا خاص خطے زمین میں نہیں مٹا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ تمام اقوام عالم اصل کے اعتبار سے ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی برادری کی اجزاء ہیں، امت واحد۔ لہٰذا وہ رنگ، نسل، خون، زبان، وطن کے خود ساختہ معیار کے مطابق نو انسانی کو ٹرائبز میں یا اقوام میں تقسیم کر دینا، پھر ایک قوم کا دوسری قوم کے مقابلے میں محاذ قائم کرنا، یہ جنت عرضی کو درندوں کا بھڑ بنا لینا انسانیت نہیں، جو سبیت و بہیمیت ہے۔ انسانوں میں تفریق و تقسیم کا معیار صرف ایک ہے، اور وہی کہ جو لوگ انسانیت کے بلند نسبین حیات پر یقین رکھیں، وہ برادری کے فرد، اور جو اس کے برعکس ذاتی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ جائیں وہ اس عالمگیر وادی کے تصور کی مخالفت کریں گے۔ وہ دوسری ایک جگہ حزب اللہ حزب الشیطان کا ہے، دوسری قوم کے افراد بالفاظ دیگر قومیت کا معیار آئیڈیالوجی کا اشتراک ہے، نہ کہ نسل اور وطن کا اشتراک۔ دیکھ رہے ہیں آپ سرمایہ پرستی کے قانونی استبداد کو اس نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ذرائع رزق اور وسائل پیداوار جو ہے تمام نو انسانی کی پرورش کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے۔ سوال للسائلین، کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ ذاتی ملکیت سمجھ کر ان پر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ جہاں تک دولت کا تعلق ہے وہ ضرورت سے زائد دولت کسی شخص کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ کل لف فیضا، تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری نظام پر ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، ٹھیک ہے،
یہ اللہ جو ذمہ داریاں لیتا ہے اس کی، وہ حزب اللہ جو ہے وہ آ کر پوری کرتی ہیں. اللہ کی ساری ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہیں. یہ رفاقت ہے اللہ کی اور مومنین کی. جو معاشرہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، اس سے حق نہیں کہ وہ زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھے. انسانی آزادی کا بنیادی نقطہ، کوئی فرد اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی دوسرے فرد کا محتاج نہ ہو. کیا ہے ملخص؟ کس نہ باشد درد جہاں محتاج کس، نقطۂ شرڑ مبین یست بست. دیکھ رہے قرآن کا جو سینٹرل، جو اس کا فوکس ہے، اس کی جو مرکزیت ہے، سارا قرآن محور جس پہ گھوم رہا ہے. نقطۂ شرڑ مبین یست بست، کس نہ باشد درد، جو فریڈم دے دیتا ہے، وہ ساری جو ہے محتاجیوں سے قرآن آزادی دے دیتا ہے. یہ تھی انسانی استبداد کی وہ زنجیریں جنہیں ایک ایک کر کے توڑا گیا. لیکن اس استبداد کا ایک ایسا گوشہ ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ کہا نا کہ آدم کو جنت سے نکلوانے کے باعث اس کی بیوی تھی، اور اس کے بعد یہ فتویٰ صادر ہوا کہ تمام فتنے اور فساد کی جڑ، ساری وہ آپ کی لٹریچر بھرا ہوا ہے، وہ جھوٹا لٹریچر جو ہے، اس لیے اس پر جس قدر سختی کی جائے کم ہے. دیکھیں پوری تاریخ انسانیت پہ آپ نگاہ ڈالو، ظہور نبوی سے پہلے دنیا میں عورت کی کیا حالت تھی. اس حالت پہ غور کرو، پھر اس اعلان عظیم کو دیکھو کہ پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت کی حیثیت یکساں ہے، اور فطری فرائض کے اعتبار سے اگر مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے تو ویسی فضیلت عورت کو مرد پر حاصل ہے. یا فتنہ اور فساد کا سرچشمہ نہ عورت ہے نہ مرد، دونوں میں لغزش کا امکان و استقامت کی صلاحیت موجود ہے. یہ وہ چند اصول جن کی بنیادوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کی جس نے ہر نظام کون کی بساط الٹ کر استبداد کی ہر اس زنجیر کو توڑ دیا جو انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے راستے میں آہنی دیوار بن کر حائل تھی. قرآن نے اس تمام داستان کو چند الفاظ میں اتنے حسن و خوبی سے سمٹا کر رکھ دیا ہے کہ انسان ورت حیرت میں، روح وجد میں آ جاتی ہے اور ورت حیرت میں پڑ جاتے ہیں جب آیات کو سامنے لائیں نا جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ العالمین پکارا گیا ہے. تو دیکھو قرآن نے اس حقیقت کبریٰ کو کس حسین انداز سے بیان کیا ہے. دیکھیے آیات لانے سے پہلے ذرا اس داستان کون کو دہرا لو کہ حضور کے حضور قدسی سے پہلے دنیا کا نظام کیا تھا. جس کی لاٹھی اس مائٹ اسرائیل، جس نے کس قدر قوت حاصل کی، اقتدار کی مسند و برقابض ہو گیا، پھر یہ قبضہ و اختیار سے یہ سطوت و اقتدار اس کے اولاد میں وراثتاً منتقل ہوتا چلا ہے. اس میں نہ استعداد تھی اور نہ قابلیت، نہ صلاحیت کی کوشت. دیکھیں اس پس منظر میں دیکھو وہ نظام جیسے اس رحمت للعالمین کے مقدس ہاتھوں سے اسٹیبلش کیا گیا، اس کا اصل اصول کیا تھا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ قانون بنا دیا تھا ہر آسمانی کتاب میں کہ اخلاقی اقدار و ضوابط بیان کر دینے کے بعد جب اس بنیادی حقیقت کو قرآن دہراتا ہے کہ زمین کا نظم و نقش صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جن میں اس کی صلاحیت ہو. یہ صلاحیت میں قلب و دماغ دونوں کی صلاحیت. غور کریں آپ کتنے بڑے اس مختصر ٹک میں انقلاب کا اعلان ہے جسے نظم و نسق اور کردار اختیارات کے تمام اتنے سابقہ سٹینڈرڈز تھے سب الٹ کر ان کی جگہ صلاحیت نے لے لی. دیکھ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. یہ ہے اصول اس قوم کے لیے جو قوانین الہیہ کی محکومی اختیار کرے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک دورس حقیقت پوشیدہ. اس کے بعد کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 21/105 سے 107. اے رسول تمہاری جو بعثت ہے وہ تمام اقوام عالم کے لیے وہ قالب، وہ ذریعہ، وہ پیٹرن بن جاتی ہے رحمت، جس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے مین کائنڈ کی مزمن صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے. دیکھ رہے رحمت العالمین کی بات سے پہلے کہ ہزاروں سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اس ظہور قدسی کے بعد کی 1400 سال کی تاریخ پر تو دیکھو زندگی کے وہ اصول جنہیں قرآن نے عطا کیا، جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدید نظام کی بنیاد ڈالی. کس طرح کالم بن گئے، پیٹرن بن گئے، اسوہ حسنہ بن گئے، جن کے اندر نو انسان کی دبی ہوئی صلاحیتوں نے انگڑائی لی. دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں آنکھیں کھولی، پھر یہ سبز نورستہ دیکھتے دیکھتے شادابی اور شگفتی لالہ زار بن گئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں
مغرب کے جو غیر مسلم مفکرین ہیں، مصنفین اور ہسٹورینز ہیں، وہ سینکڑوں آراء پیش کر سکتا ہے بندہ کہ حضور رحمۃ اللہ عالمین کا ظہور نہ ہوتا تو اس خاکدان کی رنگینیاں اور رعنائیاں کبھی اس جو ہے کیف بار نہ ہوتی دنیا اس سے، اس تبسم سے۔ اس وقت صرف اس پیٹرن کی شورۂ آفاق کتاب دی میکنگ آف ہیومینٹی جو ہے نا، اس کا یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے میکنگ آف ہیومینٹی والا جی اس میں جی۔ یورپ کی نشأت ثانیہ 15ویں صدی میں نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کے کلچر سے متاثر ہوا۔ یورپ کی جو ہے خلقت جدید کا گہوارہ جو ہے، خلقت جدید کا گہوارہ جو ہے وہ اٹلی نہیں، اندلس ہے، اسپین ہے۔ ادھر روما کی تہذیب گرتے گر کے بربریت کی حد تک پہنچ چکی تھی، ادھر دنیا اسلام تہذیب و ذہنی تحریکات کا مرکز بن رہی تھی۔ انہی شوروں میں وہ نئی زندگی نمودار ہوئی جسے انسانی ارتقاء میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا۔ جس وقت نئی تہذیب محسوس طور پر سامنے آئی، دنیا حیات نو سے آشنا ہوئی۔ اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تہذیب کا وجود ہی عمل میں نہ آتا۔ ان کے بغیر یہ یقیناً اس خصوصیت کو حاصل نہ کر سکتے جس نے اس ارتقائی مراحل میں